بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ہیں۔ جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے انہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے دو جڑواں بیٹا مہیس اور یعقوب تھے۔ جب دونوں جوان ہوئے تو دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، جس پر حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو ان کے ماموں کی طرف ہجرت کر جانے کو کہا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر نکل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب ماموں لابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت دو بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ستیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی، اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قدر کرنے، ان کے عین نقش قدم پر چلنے اور سب سے سچے دین متین دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔